ریزن کیا ہے؟ فرمایا یہ گنہگار ضرور ہے لیکن جب یہ تورات کھولتا تھا نا اور قرآن کھولنے والے ایک بار سبحان اللہ، اب یہ تورات کھولتا کیا کھولتا تھا؟ آدھی تقریر میں نے کر دی، آدھی آپ لوگ اسی اپنی کرو میں اپنی سبحان اللہ، جب یہ تورات کھولتا تھا، جب یہ تورات کھولتا، سارے بولو جب یہ وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ قَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ، پیارے موسیٰ گنہگار ضرور ہے لیکن جب بھی میرے حبیب کے نام پہ اوپر اس کی نگاہ آتی تھی یہ چوم کے آنکھوں میں لگا لیتا تھا، چوم کے آنکھوں میں لگا وصلّى علیہ، اور میرے حبیب کو درود پڑھتا ہے۔ ابھی پوچھتے ہو جنازہ پڑھنا ہے یا نہیں؟ قد غفرت ذنوبہ وزویتہ 70 حورا، میں نے تو اس کے 200 سال کے بخش دیے ہیں، سبحان اللہ۔ اس جملے پہ بھی مجھے کہنا پڑے گا کہ سبحان اللہ، امتی موسیٰ پاک کہو وہ بھی بخشا جاتا ہے، تو جو امتی مصطفیٰ کہو سبحان اللہ، توجہ کرنا توجہ، میں بات کو کھول نہیں سکتا، گہرائی میں نہیں جا سکتا، ٹائم نہیں ہے، اس کی نگاہ لگی ہے نام مصطفیٰ کے ساتھ، ابھی ذات مصطفیٰ سے نہیں، نگاہ لگی ہے نام مصطفیٰ کے ساتھ، پر میں 200 سال کے گناہ بھی بخش دیے ہیں اور میں نے جنت کی 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا ہے، میں نے 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ جڑا والا کی سرزمین میں آنے والوں شہداء کربلا کا ذکر کروانے والوں اس جملے کو کیسے برداشت کر جاؤ گے؟ مجھے بتا تو صحیح، جس کی نگاہ لگ جائے نام مصطفیٰ سے میرا رب اس میں اتنا راضی ہوتا ہے، تو جس قسم کا سینہ لگ جائے محمد کے سینے سے مصطفیٰ کے لبوں سے سبحان اللہ، جن کا سینہ لگ جائے علم نشرح والے سینے سے سبحان اللہ، ابھی باہر والوں کو سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے اندر، جان کے بولو سبحان اللہ، چھوڑ یار امام محمد اللہ کا نوکر ہوں سبحان اللہ، جان بول دینا سبحان اللہ، ارے علی والے کا نوکر ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے میرے حضور کا جو سبق حکومت ہے اس کے نیچے جو حجرہ رسول ہے اس کے اندر جو قبر رسول ہے اس قبر کی مٹی کہتے ہیں خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ مٹی صرف اتنی افضل ہے کہ نہیں، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، وہ مٹی سارے بولو یہ گاج کے بولو عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، مٹی اب مکان کی حد اللہ کا عرش ہے، یہ مٹی ہو کے اتنی بلندی پہ کیوں گئی، اتنی افضل کیوں ہو گئی، اتنی اعلیٰ کیوں ہو گئی، کیا نادان سمجھتا کیوں نہیں وہ قبر رسول کی مٹی ہے عرش اعظم سے افضل اس لیے ہے کہ وہ دن رات جس میں رسول کو چومتی ہے، عرش اعظم سے بھی افضل، عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہوتی، کیوں؟ جس میں مصطفیٰ کی بوسے رہتی ہے جس میں رسول کو چومتی ہے، یہ آپ کی تھکاوٹ کا اندازہ ہے لیکن آپ کو میرے ابھی اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، کس گہرائی میں پڑھ رہا ہوں میں حسن حسین کو عرش معلیٰ سے افضل ہے، کیا جس میں رسول کو چومتی ہے، اب دیکھتا ہوں کون بولتا ہے کون نہیں بولتا، اس جملے میں آج کے دن کون نہیں بولے گا، سمجھو گا اس کے جھگڑوں میں زبان کا ہونا دلیل ہے، ارے جو مصطفیٰ کو چومے وہ تو عرش سے بھی افضل، جس حسن کو مصطفیٰ چومے
پوری زمین مسجد بنا دی ہے رب نے. کیوں؟ مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے جو آ گئے، قدموں کے نیچے آ گئی ہے نا، تو طہورا ہے. اللہ کرے بول چاچا بول سبحان اللہ. قدموں کے نیچے آ گئی، مشرق و مغرب شمال و جنوب پوری زمین طہورا. چوئی رات لیا رات مسجد و طہورا، وہ طہورا ہے، وہ طہورا ہے جو قدموں کے نیچے آ جائے تو جو کندھوں کے اوپر آ جائے. انما یرید اللہ لیصلح عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. طہورا ہے تو جو کندھوں کے اوپر آ جائے. اللہ کرے سمجھ آتی میری قوم. جو مصطفیٰ کریم کے قدموں کے نیچے آئی وہ اتنی پاک ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آگے پاک کر دیتی ہے، آگے پاک کر دیتی ہے. ارے جو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آ جائے وہ پاک کر دیتی ہے. جو کندھوں کے اوپر آ جائے یزیدی فوج سے سر کو نکال کے سینے سے لگا کے پاک کر دیتے ہیں. ان کے مرتبے کا عالم دے کیا شان ہے. کہاں نکال کے پھر حضور فرماتے یا اللہ ایک نال بڑا پیار ہے میرے اللہ، تو بھی پیار کر حسن سے، تو بھی پیار کر حسین سے. احب اللہ من احب الحسین، اے اللہ اس سے بھی پیار کر جو حسین سے پیار کرے، جو حسن سے پیار کرے. ہوئے 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 پھر مذاق کرنی پڑ گئی ہے. سمجھتے نہیں نا یار میں کیا کروں. ہر بندہ وظیفے پوچھتا ہے، ان کی نویاں تقریریں شروع کی ہیں. کوئی وظیفہ جو عوام میں مقبولیت بڑھ جائے، لوگ محبت کریں. فین فالوئنگ کا بڑا چکر ہے نا اس دور میں، سپورٹر ووٹر بڑھ جائے. کوئی وظیفہ پیر جی اور میں کہہ جائے پیرا وظیفہ دیتا اور تبھی عمل ضرور کری، پر کائنات کا سب سے بڑا پیر تو محمد رسول اللہ ہے. انہوں نے جو وظیفہ دیا ہے کہ یا اللہ اس سے پیار کر تو حسین سے پیار کرتا ہے. تو بندوں کی نگاہوں میں محبوب ہونا چاہتا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں تو حسین کا بن جا. بندے تو بندے ہیں، بندوں کا رب بھی تجھ سے پیار کرے گا. بندے تو ہیں بندے، حسین حسن سے پیار کر، بندوں کا رب بھی تجھ سے پیار فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو ہم قیامت تک ذکر اہل بیت کرتے رہے، ذکر صحابہ کرتے رہے، لیکن جتنا پیار نبی کی اہل بیت سے مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا ہے اتنا تو کوئی نہیں کر سکتا. جتنا پیار نبی کریم کی اہل بیت سے مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا ہے، اور جتنا پیار حضور کے صحابہ سے میرے حضور کی اہل بیت نے کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن ملاقات ہوگی حضرت امام حسن سے. صدقے ہونا تو جائیے جنہاں کی ہوتی سی ملاقات ہو گئی. علی کے پتر نال ملاقات ہو گئی، جنتی جوانہ دے سردار نال ملاقات ہو گئی، امام حسن دے بڑے ویر نال ملاقات ہوئی نا. حضرت ابو ہریرہ نے نہیں فتح نہ ارفع صحبہ کا. حسن پیارے کبیر چکیا جا ذرا اپنے پیٹ سے کبیر اٹھاؤ. حسن پیارے کبیر اٹھاؤ، اپنے پیٹ سے کبیر اٹھاؤ. کس لیے کہتے حتی اقبلہ حیث رأیت النبیہ. اس حسن پیارے کبیر اٹھاؤ. ابو ہریرہ تمہارے بدن کو چومنا چاہتا ہے. کبیر اٹھاؤ، چومنا چاہتے ہیں. جناب ابو ہریرہ آپ بھی کمال کرتے ہیں، حسن کو چومنے ہے تو امام حسن کے ہاتھ چوم لو، حسن پاک کا چہرہ چوم لو، حسن پاک کے گال چوم لو، گردن چوم لو.
چوم لو. کہتے ہیں نہیں میں وہاں سے چومنا چاہتا ہوں جہاں مصطفیٰ چومتے تھے. یہ سوال ہوا. ابو ہریرہ کمال کرتے ہو. مصطفیٰ نے تو گردن بھی چومی ہے, مصطفیٰ نے تو لب بھی چومے ہیں, مصطفیٰ نے تو پیشانی بھی چومی ہے. تم پیٹ سے قمیض کیوں اٹھوانا چاہتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے, گردن بھی چومی ہوگی, ماتھا بھی چوما ہوگا, لب بھی چومے ہوں گے, لیکن میں وہاں سے چومنا چاہتا ہوں حیث رأیت النبی, جہاں سے میں نے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا. صرف چومنے نہیں چاہتا, میں چومنا بھی چاہتا ہوں اور سنت مصطفیٰ بھی پوری کرنا چاہتا ہوں. چومنا بھی چاہتا ہوں, میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں, میں دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس جگہ پہ بوسہ لینے کا لطف کیا ہے جہاں سے محمد کے نبوں نے چوما ہے. ہندوستان فرقے کو بتا دے حسن, یوں گیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ہاں دیکھو مرتبہ تو دیکھ, اللہ اکبر کبیرہ. کیا کروں یار, وقت کے دامن میں گزارش نہیں. ایک دن حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے چند دوستوں کے ساتھ, تو امام حضرت مصطفیٰ کا گزر ہو گیا. اوئے ہوئے ہوئے, سنیے نبی گزر گیا, چوک بھی بیٹھے. امام حسن باپ گزرے نا, السلام علیکم, سب نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ کی توجہ نہ ہوئی, سن نہ سکے. یاد لگے کسی نے کہا ابو ہریرہ کیوں ہے, اور میں پیر جی گزرے سلام کر کے. تُسے سنیا کوئی نہیں, حسن گزرے. حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا نا امام حسن کو, کہتے ہیں وعلیکم السلام یا سیدی. ہمارے سردار آپ پر سلام. پھر سوال ہو گیا, سادہ سلام نہیں سی ہوتا, کیا سیدی لازمی کہنا تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کیوں نہ سید کہو, حسن بن تبا کو, حسن کو تو سید اللہ کے نبی کہتے گئے. جہاں دیکھ, مقام دیکھ, اپنی سبحان اللہ بھی دیکھ. میرے تو 4 منٹ رہ گئے. حضرت نے کہا تھا سوا پہ جانا ہے, جانا ہے محنت اسلام, گھر جاؤ, چوک کے جاؤ, اپنے لنگر کھاؤ, اور مسکراتے عظمت سے ہمارے گیت گاؤ. بڑے گڑائے جانے ہی کوئی نہیں. پیرا گڑایا بندہ جانے دل کرتا ہے, اللہ دل مقیم میں آ جائے, پیرا کے نال ہی مینوں ملا جائے. میری بات کتنے بندے پہنچے اللہ تو انو سانو سارے نو مدینے لے جائے. وجہ کرنا حضرت امیر معاویہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے اپنی مسجد تے, مرید بھی کول بیٹھے, دوست ابا بیٹھے. اچانک دیکھا دروازے حضرت امام حسن بن تبا ہو, پیرا کا پتر آ گیا. حضرت ابو ہریرہ دیکھا امام حسن آ گیا, امام حسن بن تبا آ گیا, جی حضور آ گیا. حضرت امیر معاویہ جلدی جلدی اپنی مسجد سے اٹھے. اپنی مسجد چھڑنی بڑی اوکھی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آئی. آئی تو گڈی دی فرنٹ سیٹ تے بیٹھا ہوئے نا, ناظرین پلیز پیچھے آ جاؤ. آدھا نہیں پیچھے, میں کدے نہیں گئے, میں فرنٹ تے کوئی پیچھے صاحب بند ہوتا ہے. شاید صاحب تو ہٹا بھی یہی حال ہے. بولو ذرا سبحان اللہ, توجہ کرنا ذرا. حضرت امیر معاویہ بیٹھے اپنی مسجد پہ, حضرت امام حسن بن تبا ہے, فوراً اپنی مسجد سے اٹھے, اٹھ کے نا سائڈ پہ ہو گئے, اور سائڈ پہ ہو کے کہتے ہیں ایتھے آ جاؤ. سبحان اللہ ارے بول سبحان اللہ, حسن حسن پاک ایتھے آ جاؤ. سبحان اللہ سائڈ ہٹ گیا سی, وہ کھبے بیٹھا سی, سامنے بیٹھے سی نہیں, آدھن ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. پیرا نے سامنے نہیں کھڑو بھی نہ, سامنے کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا وقت کی حاکم ہو, وقت کی امیر ہو, بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے, اور کیا بات
لیکن اتنا ادب کیوں؟ ٹھیک ہے جنتی جوانہ کا سردار بھی ہے، ٹھیک ہے علی کا پوتر بھی ہے، نبی پاک کا نواسہ بھی ہے، تسی اتنا ادب کیوں کر رہے ہو؟ ہم جواب سننا چاہتے ہیں، سبحان اللہ کو یہ ڈیلی سبحان اللہ کوئی جواب سمجھ آئی ہوتا حضرت مدینے راجے چنگا رہے بولو سبحان اللہ۔ اچھا جی ٹھیک ہے علی کا پوتر بھی ہے، جنتی جوانہ کا سردار بھی ہے، تسی بھی وقت حاکم ہو، وقت بادشاہ ہو، اتنا ادب ہاتھ نیچے ہوئے، زبانیں خاموش ہوئی تو جلالی کو قبر کی دوبارہ تک دکھ ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں یہ ادب تو کچھ بھی نہیں ہے، کبھی میری نگاہوں سے دیکھو چہرہ مجتبی کا نظر آ رہا ہے، مجھے تو جلوہ مصطفیٰ کا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی کھٹمل نے اڑائی ہوگی؟ یاد دیکھ حقبت ہے۔ اوہ حضرت امیر معاویہ نے نا جاتے ہوئے دنیا سے کہا میرے کفن کے لیے کپڑے کی ضرورت نہیں۔ حضور کیوں؟ فرمایا حسنین دے نانا جی کمیز پہیو دے بیچی کفن دے۔ حضور کے ناخن مبارک ہے میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا، میں قیامت کی صبح تک چومنا چاہتا ہوں۔ حضور کے بال مبارک ہے میری آنکھوں پہ رکھ دینا، اب میں کہا امیر معاویہ کیا عشق دے دیا ہے چہرہ والے والوں کو، جس معاویہ کو مصطفیٰ کے بالوں سے اتنا پیار ہے، وہ بتاؤ اسے محمد کے ناموں سے کتنا پیار ہے۔ شان دیکھو، مرتبہ تو دیکھو، مقام دیکھو، اور سبحان اللہ بھی دیکھو۔ آنکھ کی ٹھنڈک دے دا چھے، یہ نعرہ میرا نہیں خود امام حسین ہے۔ ابھی دلیل دوں گا، ایک کتابہ کو فارمیلٹی بات کی تھوڑی نہیں آنی ہے، ابھی دکھاؤں گا یہ نعرہ امام حسین ہے، اور حسین باپ کا یہ نعرہ کیسی آنکھ کی ٹھنڈک ہاں لیکن سنی آتی۔ یہ تو ایک جلسہ نا ہر سال جلسے کرتے ہو، ایک جلسے ہر سال کرتے ہو، بات توجہ کرنا ذرا، ساری زندگی بھی امام حسین کی یاد میں جلسے کرتے ہیں تو امام حسین کی سے جملے کا بدلہ سنی ساری زندگی نہیں دے سکتا۔ یقین کرو نہیں دے سکتا۔ حالت وضو میں ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں، جملہ سنو پھر اس کی تشریح دیکھنا، پھر دیکھنا بدلہ کوئی دے سکتا ہے؟ آواز سنو کہتے بولو اور پچھلے ہوئے ککڑ ہوتے سنی جانے تو سکھا کے نہیں سنی جاتے۔ اللہ سلامت رکھے گا کہ بولو سبحان اللہ۔ امام حسین نے کوفیوں کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے فرمایا جانتے ہو اور مجھے جانتے ہو، میرے بھائی حسن کو جانتے ہو، میرے نانا جی کا فرمان یاد کوئی نہیں؟ کیا فرمان ہے؟ حضور نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عینی اہل سنہ۔ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں، سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اوتھے جنگ چھڑی ہوئی، تین دن دے پیاسے، اوتھے یزیدی فوج سامنے کھڑی ہے، سنیاں دا نام لینا کوئی ضروری سی؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے اس جملے دی تے تانوں پتہ چل جائے میں کچھ کہہ رہا
اور اپنی جائیداد بانٹتا ہے. میری فلاں پلاٹ تمہارا ہے, فلاں پلاٹ تمہارا ہے, فلاں کوٹھی تیری ہے, فلاں گاڑی تیری ہے. آل نبی کا دنیا تو ہے ہی کچھ نہیں, دنیا وہ رکھتے ہی نہیں. اور جاتے جاتے بتا گئے علی کے بیٹے ہماری وراثت تو عشق اور محبت ہے. کل بھی حسین کے عشق کا وارث سنی تھا, آج بھی حسین کے عشق کا وارث سنی ہے. اسی دنیا میں اور میرے ٹھنڈ پئی نہیں نا, ٹھنڈ پہ جاندی تے جوتا پا جاندا. تلواروں دے سائے تھلے علی دا پتر بول جاندا, او سنی او اسی کہانیاں کھادی ٹھنڈا. آج بھی تواڈے, آج بھی تواڈے, اسی بھی وعدہ کریں گے اج بیٹھ کے امام حسین کہ تسی کربلا اندر مریداں دی لاج رکھیے تے مرید مردا مرتے جائے گا, کبھی یزیدیہ کے حوالے ہاتھ نہیں دے گا, ہمیشہ پکارے گا کربلا کا شاہ حسین. ہاتھ چوکے کربلا کے شاہ حسین, کربلا کے شاہ حسین. راک دی ٹھنڈر لینا چھے, راک دی ٹھنڈر لینا چھے, راک دی ٹھنڈر لینا چھے. بیٹھے ہو کٹ کے بولو, یہ کیوں کہہ رہا ہوں, یہ کیوں ہاتھ اٹھا رہا ہوں, کیوں گرمی میں بٹھایا ہوا ہے آپ کو کہ دیکھ الوجب الکبیر امام حسین کا فرمان سن, اور میں جڑا بیان کرنا ساڑھے نا تو بول لے تھے صحیح. آج کے بولے سبحان اللہ. حاضر بیٹھے ہیں, آج کے بیٹھے ہو. امام حسین فرماتے ہیں من احبنا للہ, جڑا پیار کرنا ساڑھے نا اللہ واسطے, کننا نحن وہوا یوم القیامت کہا ہے. علماء نو تو سمجھ جانا چاہیے عربی پڑھن والوں نو امام حسین کی کہہ گئے. تینوں واسطے میں ترجمہ کر چھڑتا جے بولن. کننا نحن وہوا, ہوا ہم سے پیار کرنے والا ہوا. کننا نحن وہوا, حسین کا کہتے میں میرا ویر حسن مجتبیٰ ہم اہل بیت کل قیامت کے دن اپنے محبت کرنے والے کے ساتھ یوں کھڑے ہوں گے. کون تے بولنا چاہیے. آج کتا لوگ دل سے کرواتے سیاسیوں نے, میں تو سیاسی تقریر کرنے کا قائل نہیں, صرف سمجھانا چاہنا میں کہ کیوں کروا رہے ہو. کہ کل ساڑھے امیر صاحب ساڑھے لیڈر دی جب حکومت آئے گی دیکھو جڑا والے تو باہر نکلیے اور تیانے جانے پولیس والے روک لیں تسیے کے فون کرانا تیاسیوں تو چھوٹ جانا انہیں دسنے وزیر صاحب نے کہ بندہ ساٹھے اسیوں تو چھوٹ جانا کہ 10 بہار لگتے دن آج چل سا کر کے اسی بھی دسنا چاہتے ہیں ساڑھا لیڈر کون تے امام حسین فرماتے ہو میرے بندن آئے کننا نحن وہوا یوم القیامت کہا ہے. کل حشر کا دیارہ سوا نزلت سورت کامے کی زمین ہوئے گی. اینج تیرے نال تیرے وزیر کا پتر نہیں ہوئے گا, تیرے مشیر کا پتر نہیں ہوئے گا, اور چاچا تیرا اپنا پتر بھی نہیں ہوئے گا. حشر کے دن تیرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جو کھڑا ہوگا وہ علی کا بیٹا حسین ابن علی. اس کے ساتھ حسین کھڑے ہوں گے, اسے تو بولنا پڑے. اللہ اکبر کبیرہ, کج کے بولو. اس سے قبل بھی بیان ہوا, بعد میں بھی بیان سنیں گے زندگی بھرا سنتے رہیں گے. میرے ظلم گھر میں میری آل اور میرے اہل بیت اور میرا قرآن اکٹھے ہیں, جدا سارے بولو جدا جتھے بھی ہوتے اکٹھے ہوتے جدا. اگر کسی مسجد میں بھی ہوتے اکٹھے ہی ہوتے نا جدا نہیں. یہ میں نے آپ کہہ گیا بھی ہاتھ تھوڑا رکھنا کام میں تھوڑا رکھے ہے, اشارہ سمجھو. ایڈے اشارے تجھے سمجھی ہوتے تو ساڑھے تے پابندیاں تو نہ لگن جو ہے کہ کوئی نہیں.
فرمایا حسن حسین میری اہل بیت اور قرآن اکٹھے ہوتے ہیں جدا نہیں جی جبھی ہوں اکٹھے ہی ہوتے جدا نہیں شہیدوں نے سر حسین کو دھڑ سے جدا کر دیا نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہے ہیں دیکھ لو اکٹھے ہی سبحان اللہ جو بڑی فرمائی نا تسی اور فرمایا یزیدیوں کیا بتانا چاہتے ہو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے حسین بتا رہا ہے اور کوفیہ دیکھ لو میرے نانا کا فرمان کتنا سچا ہے حسین کا سر دھار سے تو جدا ہے لیکن قرآن سے جدا نہیں سنو اٹھا الخادم کو بڑے سمرقندی کو فرماتے ہیں من قرأ القرآن او من بارک القرآن کانما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکلمہ جس نے قرآن پڑھا یا جس کا قرآن پہنچا گویا کہ وہ قرآن ہی نہیں پڑھ رہا امتی اپنے آقا کا دیدار کر رہا ہے کانما رأى النبی وکلمہ امتی اپنے آقا کا دیدار بھی کر رہا ہے امتی اپنے آقا سے باتیں بھی کر رہا ہے اور اس نیزے پہ سر ہو پھر وہاں تلاوت ہو سمجھو یار اس کی مجھے اس کی گہرائی کو اور فرمایا یزیدیوں جس گردن مبارک کو میرے نانا چومتے تھے اس سے گردن چلا کے کیا سمجھتے ہو حسین کو نانے سے جدا کر دیا ہے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے علی کے پتر نے بتا دیا ہے کانما رأى النبی وکلمہ نیزے پہ چڑھ کے بھی حسین اپنے نانا کا دیدار کر رہا ہے حسین اپنے نانا سے باتیں کر رہا ہے چوک کرو جی آخری حدیث شریف بولو اس حدیث کے راوی حضرت امام علی المرتضی ہے اور دوسرے راوی حضرت امیر معاویہ ہے وہ راوی آخری ہے اللہ کا واسطہ ہے آخری دے وہ چھڑو سبحان اللہ سنو فرمایا میرے حضور نے میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 جگہ پہ کام ہے کتنی جگہ ہے 7 جگہ بڑیاں جگہ جتنے کام آئے جلدی نہ گنا دیا گنتی پوری کرو فرمایا ان الوفات مرتے وقت کام آئیں گے کوئی اتھے کوئی نہیں جا کام ہوں اللہ میرے سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کو فرمایا ان الوفات مرتے وقت بھی کام آئیں گے وہ بھی مر گئے ٹائٹن کمر باجنے والے کام ہے پیسہ کام ہے دولت کام آئی ہے آج جتنا بھی امیر ہو جتنے بھی پتروں کے اندر بیٹوں میں پاور طاقت ہو جب بابا جی کا آخری وقت آتا ہے موت کی سختی سے کون بچاتا ہے کوئی بھی نہیں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں نبی کی اہل بیت کے دیوانے بن جاؤ حسین ابن علی کے مستانے بن جاؤ حسن کے عشق میں ڈوب جاؤ مرتے وقت تیرے بیٹے تیرے کام نہیں آئیں گے علی کے بیٹے وہاں بھی کام آ جائے گا پہلی جگہ مرتے وقت دوسری جگہ انتر قبر میں تیسری جگہ انتر نشر حشر میں چوتھی جگہ انتر کتاب نامہ عمل کے وقت پانچویں جگہ انتر میزان جب نیکیاں رکھی جائیں گی چھٹی جگہ انتر حساب جب ترازو اٹھایا جائے گا وہاں بھی کام آئیں گے ساتویں جگہ انتر صراط اور پھر صراط سے جو تجھے گزرنے کے لیے سہارا دیں گے وہ بھی نبی کے بیٹے حسنین غریب لوگ کہتے ہیں فلاں کا کارڈ لے لو فلاں کی چلتی ہے آج ان کی حکومت ہے آج ان کی چلتی ہے ان کا نام بتانا پیر صاحب کہہ دیں مجھے جلائی صاحب اگر وہاں پہ گاڑی روکے کوئی پولیس والا چیکنگ کرے علاقے کے MLA کا فون ہم کروا دیں گے علاقے کے MPA کا فون ہم کروا دیں گے علاقے کا وزیر کا فون ہم کروا دیں گے ایک اشارہ ہوگا تو چھوڑ دیں گے میں نے کہا پیر صاحب مسئلہ حل کر دیا ہے
مشکل بنے اوتھے کھاؤ سبحان اللہ